حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کے دن ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو گھر سے نکلے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب مسجد میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ پوچھا کہ اے عمر آپ کیسے آئے؟ انہوں نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بھی تو تشریف لائے ہیں، آپ کیوں آئے؟ تو دونوں نے آپس میں کہا کہ ہمیں بھوک کی اتنی شدت تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو میں مسجد میں چلتا ہوں۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو جب انہیں بھی یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہماری حالت یہ ہے جس وجہ سے ہم گھر چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ مفہوم مطلب بتا رہا ہوں کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، میری بھی یہ حالت تھی اس لیے میں گھر سے نکلا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ آؤ میرے ساتھ۔ جب دونوں چلے ساتھ ان کے، تو سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے گھر پہنچے تو باہر ان کی مسز آئی، بات کی، تو اندر وہ تھے، انہوں نے سن لیا، یا باغ میں کام کر رہے تھے، قریب والے باغ میں، انہیں پتہ چلا تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے اور وہاں سے ایک گوشہ کھجوروں کا توڑ لیا، جس میں کچی بھی تھی پکی بھی تھی، اور آدھی ایسی جو آدھی کچی آدھی پکی، پورا گوشہ توڑ لیا کھجوروں کا، اور وہ لے کر سیدھا خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑے خوش، ان کی جو مسز تھی ان کے بھی الفاظ یہ تھے کہ آج تو ہماری بڑی عزت افزائی ہوئی ہے کہ آپ گھر میں تشریف لے آئے، اور وہ بھی آتے کہنے لگے کہ ہماری کیا قسمت آج پھوٹ گئی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ پھر بعد میں عرض کرنے لگے، یہ ایک روٹین تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ روزانہ گھر میں کھانا پکاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر روزانہ کھانا پکواتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے کھانا پیش کیا جاتا، جب وہ تشریف نہ لاتے تو پھر وہ گھر میں استعمال کر لیتے۔ اس وقت چونکہ وہ وقت نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین میں آنے کا، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ روٹین سے ہٹ کے آئے ہیں، خیریت تھی؟ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ حالت ہے میرے ساتھیوں کی بھی اور میری بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو دھاری والی بکری ہے نا، دو رنگی، اس کو ذبح نہ کرنا۔ پھر انہوں نے 1 سال والا بچہ تھا بکری کا، وہ ذبح کیا، آدھا گوشت شوربے والا بتایا، آدھا بھون دیا۔ جب لے آئے سامنے تو فرمانے لگے کہ آپ اگر بھونا ہوا گوشت پسند فرمائیں تو یہ کھا لیں، دوسرا پسند فرمائیں تو وہ کھا لیں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس کے اوپر خشک سالن جو بھنا ہوا تھا وہ تھوڑا سا رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کے آؤ۔ فاطمہ نے کتنے عرصے سے ایسا بہترین کھانا نہیں کھایا۔ اب اندازہ لگاؤ، 2 جہانوں کے سردار اور اتنی عزت والے، اتنے رتبے والے، اور میرے رب کی طرف سے کیا ہے کہ انہی کے سوچ کے مطابق ان کو زندگی نصیب کی، غربت والی زندگی۔ اور اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ میں نے غربت والی زندگی پسند کی کہ میری امت کے غریب لوگ مجھے یاد کرتے رہیں اور اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں۔ میرا رب دنیا میں غربت دیتا ہے تو آخرت کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک نظام ہے، ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں غربت والی زندگی سے۔ بڑا ٹائم گزرتا رہا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں تشریف لے جاتے، ہر لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے وہ شرکت کرتے، اور وہ دل کھول کر اپنی حیثیت سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، اور ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے دنیا سے، وہ پھر بھی جہاد کرتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے یزید، وہ ایک مارکہ پہ جا رہے تھے، قسطنطنیہ جانے لگے، تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں تھے، 80 سال عمر تھی، ہلکے پھلکے صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، تھک بھی جاتے تھے، پھر بھی عرض کرنے لگے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ۔
فرمانے لگے مجھے ساتھ لے جاؤ، اور لڑتے لڑتے جو آخری وقت آئے گا نا وہاں تک مجھے لے جانا۔ راستے میں بیمار پڑ گئے، بیماری کی حالت میں اب یزید ان کے قریب گیا کہ جی آپ فرمائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں، شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، میری لاش کو اپنے ساتھ لے جانا تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ بوجھل ہو یا ہلکے ہو اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی اخیر کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ساتھ لے جانا، جہاں پہ قسطنطنیہ آپ فتح کرنے لگو قلعے کے قریب مجھے دفن کر دینا۔ یہ بات کرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ان کے جسم مبارک کو ساتھ لے کر چلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو۔ پھر جہاں پہ پہنچے قسطنطنیہ تو وہاں پہ ان کے قلعے کے ساتھ ہی ان کو دفن کر دیا، آج بھی قبر وہیں پہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ کا حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے کرتے زندگی گزر جائے، اصل زندگی یہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں۔